دوستو تاریخ میں اس قسم کے واقعات بہت ملتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دامن پر ایسا دھبا لگا دیا جائے کہ لوگ ان سے بدظن ہو جائیں، لہذا انہوں نے ایک نوجوان اور بیوہ عورت سے رابطہ کیا کہ کسی حیلے سے امام صاحب کو اپنے گھر بلائیں، ہم تمہیں اس کے بدلے میں بھاری رقم ادا کریں گے۔ وہ جھانسے میں آ گئی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو گھر جاتے وقت اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو عورت با پردہ ہو کر نکلی اور کہنے لگی کہ امام صاحب، میرا خاوند فوت ہو رہا ہے، وہ کوئی وصیت کرنا چاہ رہا ہے اور وہ وصیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ کے واسطے آپ وہ سن لیں۔ آپ گھر میں داخل ہوئے تو عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ کمروں میں چھپے ہوئے آدمی باہر آ گئے اور کہنے لگے، امام ابو حنیفہ، آپ رات کے وقت ایک علیحدہ مکان میں اکیلی جوان عورت کے پاس برے ارادے سے آئے ہیں، اور اس لوگوں نے اس عورت اور امام صاحب کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ حاکم وقت تک بات پہنچی تو اس نے کہا کہ فی الحال انہیں حوالات میں بند کر دیا جائے، صبح کے وقت کارروائی مکمل کی جائے گی۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ اور اس عورت کو ایک تاریک کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا۔ امام صاحب باوضو تھے، لہٰذا وہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور سوچنے لگی کہ میں نے اتنے پاک دامن شخص پر بہتان لگا دیا ہے۔ جب امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے نماز کا سلام پھیرا تو وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ پھر اس نے ساری کہانی سنا دی تو امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب میں تجھے ایک تدبیر بتاتا ہوں تاکہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس بحر مردار کی منت سماجت کرو کہ لوگ مجھے اچانک پکڑ کر لے آئے ہیں، مجھے ایک ضروری کام سمیٹنے کے لیے گھر جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں وہ کام کر سکوں۔ پھر جب پہرے دار مان جائے تو میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو صورتحال بتا دینا تاکہ وہ تمہارے اس برقعے کو لپیٹ کر یہاں میرے پاس آ جائے۔ عورت نے آخر منتیں کر کے پولیس والے کا دل موم کر لیا اور یوں امام صاحب کی اہلیہ محترمہ حوالات میں ان کے پاس پہنچ گئی۔ جب صبح ہوئی تو حاکم وقت نے طلب کیا کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ اور عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اس دن بڑی بھیڑ موجود تھی۔ جب پیشی ہوئی تو حاکم وقت نے کہا کہ ابو حنیفہ، تم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی کیا گناہ کے مرتکب ہوتے ہو؟ امام رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حاکم وقت نے کہا کہ آپ ایک نامحرم عورت کے ساتھ رات کے وقت ایک مکان میں دیکھے گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ وہ نامحرم نہیں ہے۔ حاکم وقت نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ آپ نے اپنے سسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو بلاؤ تاکہ وہ شناخت کریں۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے فلاں مہینے میں ان کا نکاح امام ابو حنیفہ سے کروایا تھا۔ چنانچہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی خداداد فہم سے حاسدین کی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کی سازش خاک میں مل گئی۔ دوستو، ہمارے ارد گرد بھی لوگ ہمارے لیے ایسی ہی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسی سازشوں سے بچنے کے لیے عورت کے چنگل میں بالکل بھی نہ آئیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہم یہاں پر جتنی بھی تازہ ترین ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں نئی کہانی کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔